جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے تمام باتیں میں سمجھتا ہوں کر دی ہیں بڑی وضاحت سے۔ صرف یہی عرض کرنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو جد و جہد ہے وہ پاکستان کے عوام کی جد و جہد ہے۔ 8 دہائیوں سے اس ملک میں پاکستان کے عوام کو حقیر سمجھا گیا ہے۔ یہ معاملہ بہت جلدی شروع ہو جاتا ہے، سن 48-50 سے اگر آپ دیکھیں تو یہی ہو رہا ہے۔ ہر الیکشن کو لوٹا جا رہا ہے، وہ مشرقی پاکستان ہو یا وہ مغربی پاکستان ہو۔ یہ سمجھا گیا کہ پاکستان کے عوام اس قابل نہیں کہ ان کی آواز کو سنا جائے۔ یہی کچھ ہم نے دیکھا 8 فروری 2024 کو۔ تمام تر مشکلات کے باوجود جو ہمارے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، ہمارا نشان چھین لیا گیا، ہمارے جو اراکین تھے ان کے نامینیشن پیپر وصول نہیں کیے گئے، ہمیں لڑ کر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرانے پڑے۔ اس سب کے باوجود پاکستان کی قوم کی عوام نکلی اس دن بار۔ 8 فروری کو ایک عظیم الشان دن تھا پاکستان کی جمہوری تاریخ کا۔ جس طرح پاکستان کی قوم نے دست قاتل کو جھٹکا اور اپنی آواز بلند کی، وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، انسانیت کی جمہوری تاریخ میں وہ دن یاد رکھا جائے گا۔ اور اس دن کے خلاف جو سازش ہوئی، جو حملہ کیا گیا پاکستان کے عوام پر، وہ بھی یاد رکھا جائے گا۔ ہم اس کو بھولیں گے نہیں۔ ہمیں یہ کہا جاتا ہے مٹی ڈالو، آگے بڑھ جاؤ، کوئی بات نہیں، جو ہوا سو ہوا، ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے۔ ہماری جد و جہد سچ کے لیے ہے، حق کے لیے ہے۔ ہم پاکستان کے عوام کی آواز کو سنوا کر چھوڑیں گے۔ یہ ہے ہماری جد و جہد۔ جب تک پاکستان کے عوام کی آواز کو نہیں سنا جائے گا، پاک پتن میں 20 بچے مرتے رہیں گے۔ ہماری آبادی کا 15 سال کے بچوں کے 40% آج جسمانی طور پہ اپنی عمر کے لحاظ سے کمتر ہے، ذہنی طور پہ کمتر ہے۔ 40% بچے کسی اسکول میں نہیں جاتے، کسی مدرسے میں نہیں جاتے، کیونکہ اس ملک میں اشرافیہ کے بچے انگلش میڈیم اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو صحت بھی ملتی ہے۔ شروع دن سے یہ ملک اشرافیہ کے لیے کام کر رہا ہے، پاکستان کی عوام کے لیے نہیں کر رہا۔ پاکستان کی عوام غریب ہے، پاکستان کی عوام کے بچوں کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ہماری جد و جہد ان کے لیے ہے، ہماری جد و جہد عزت نفس کے لیے ہے۔ جب آپ عوام کے ووٹ کو رد کرتے ہیں تو آپ عوام کے وجود کو رد کرتے ہیں، آپ ان کی عزت نفس کو رد کرتے ہیں۔ تو یہ جنگ ہم لڑتے رہیں گے، یہ جنگ سیاسی جنگ نہیں ہے، یہ حقوق کی جنگ ہے، یہ جنگ ایک بنیادی نوعیت کی جنگ ہے، یہ انسانیت کی جنگ ہے۔ عمران خان جیل میں صرف اس لیے ہے کہ وہ یہ جنگ لڑ رہا ہے۔ ہم عمران خان کی جنگ لڑیں گے، اور عمران خان کی جنگ پاکستان کے عوام کی جنگ ہے، اور فتح ہمارا مقدر ہے۔ کوئی ایک لمحے کے لیے یہ نہ سوچے کہ ہماری سیٹیں چھین لینے سے، عدلیہ کو مغلوب کر دینے سے پاکستان کی عوام پیچھے ہٹ جائے گی۔ ہم عوام کے ساتھ ہیں۔ عوام کا عزم جو ہے وہ غیر متزلزل ہے، اور ہم انشاءاللہ بہت جلد فتح حاصل کریں گے۔ میں 9 مئی سے پہلے گرفتار ہوا تھا، اور نفرت جو ہے عمران خان کے خلاف تحریک انصاف کو ختم کرنے کی سازش اس وقت سے شروع تھی، کیونکہ جب مجھے اٹھایا گیا تو مجھ سے عمران خان کے خلاف ہی بیان دینے کے لیے ٹارچر کیا گیا، اور مجھے اس کے اوپر اتنے پورے پاکستان کے چکر لگوائے گئے کہ آپ عمران خان کے خلاف بیان دیں، آپ بشرا بیوی کے خلاف بیان دیں، اور آپ تحریک انصاف کو چھوڑ کر اپنا اور کوئی راستہ اختیار کریں۔ تو مطلب 9 مئی سے پہلے یہ واردات شروع تھی، اور یہ جو 9 مئی کا بہانہ ہے یہ صرف ایک ڈرامہ ہے، اور عمران خان ایک نشانہ ہے اس کا، اس ڈرامے کا جو انہوں نے بنایا ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے جس طریقے سے آئین کو توڑا، ہمارا مینڈیٹ چوری کیا، اس سے پہلے آئین توڑا، الیکشن نہیں کرائے ٹائم پر، جو ہم نے 2 حکومتیں اپنی توڑ دی تھی۔ اس کے بعد ہمارا مینڈیٹ چوری کرنے کے بعد ہماری ریزرو سیٹ تک بھی انہوں نے فیصلہ دیا ہے۔ تو میرے خیال ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ کا یہ ایک بدعنوان دھبہ ہے جو کہ اس پوری کی پوری ریاست اور اس کے اداروں پہ لگ چکا ہے، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آ رہی۔ 26ویں ترمیم جو ہے وہ بھی پاکستان کے جمہوریت کے اوپر، پاکستان کی عدلیہ پہ ایک ایسا حملہ کیا گیا ہے کہ جو پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا جب تک انشاءاللہ دوبارہ ہماری حکومت نہیں آتی اور ہم اس کو ریورس نہیں کرتے۔ آپ کے سامنے پیکا ایکٹ اور یہ جتنا بھی کچھ ہو رہا ہے، یہ ایک قوم کو غلام بنانے کی ایک سازش ہو رہی ہے، لیکن ہمارے آباء و اجداد نے اس پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے اپنی جانی اور مالی قربانیاں دی ہیں۔ ہم کسی بھی طرح کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخص کو، کسی بھی پارٹی کو، کسی بھی حکومت کو
کسی بھی ریاست کو بالکل یہ اجازت نہ دیتے ہیں نہ دیں گے، اور اپنی ہماری جنگ بلکہ یہ جہاد جو ہے انشاءاللہ ہمارا شروع ہے۔ اب میں اب تھوڑی سی بات کرتا ہوں، اس کے بعد باقی بھائی بات کر لیں گے، آپ کے سوال جواب بھی ہم لے لیں گے، کہ یہاں پر جو ایک بات چل رہی ہے ریگارڈنگ کہ جی یہ پختونخوا میں عمران خان کی جو حکومت ہے، باقی حکومتیں نے چوری کر لی، جو ایک زور بازو پہ وہاں کے لوگوں نے، وہاں کے ممبران نے، امیدواروں نے زور بازو پہ چوری، وہاں پہ بھی ہوا ہے مینڈیٹ، لیکن انہوں نے اپنا ووٹ کا تحفظ کر لیا اور ایک حکومت بن گئی۔ تو اس کے اوپر آپ جس طریقے سے پہلے خان صاحب کی ایک چھوٹی سی بات کے اوپر کہ انہوں نے کہا کہ جی میری ملاقات کریں، اور خان صاحب کا جمہوری حق ہے، سیاسی حق ہے ان کا، کہ وہ پارٹی کے ہیڈ ہیں، پارٹی کے لیڈر ہیں، پیٹرن ان چیف ہیں، پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ اگر ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں بجٹ کے اوپر، جو پورے مطلب بجٹ ایک پروسیس ہے پورے سال کا، ایک ویژن ہوتا ہے، اپنا ویژن دینا چاہتے ہیں، تو انہوں نے ملاقات وہ چیز کو انہوں نے جان بوجھ کے اس طرف لے گئے کہ ملاقات نہ کروا کر یہ ایک سازش کرنے لگے تھے ہمارے خلاف۔ چونکہ میں وزیر اعلیٰ ہوں، میرے پاس بھی ادارے ہیں، تو میں یہ سازش بھانپ چکا تھا، اور اس لیے میں نے سٹینڈ لیا اور خان سے ملاقات انہوں نے نہیں چھوڑی۔ لیکن الحمدللہ خان کی جو سوچ تھی وہ مجھے پتا تھی کہ خان نے مجھے کبھی بھی نہیں کہا تھا کہ اگر ملاقات نہیں کراتے تو حکومت بھی جانے دینا، ورنہ حکومت جانے کا اختیار تو خان کے پاس ہر وقت ہے، جو بھی اس کے پاس موجود ہے۔ تو اس پہ ہمارے اوپر ایک تنقید بھی ہوئی، بات چیت بھی ہوئی، پلانٹیڈ بات چیت ہوئی، باقاعدہ ایک لابنگ کی گئی ہمارے خلاف۔ لیکن مجھے فخر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے اوپر، اپنے پارلیمنٹیرینز کے اوپر، کہ انہوں نے عمران خان کی سوچ کی صحیح عکاسی کی اور ایک صحیح فیصلہ کیا، اور اس کے بعد جب بجٹ کے بعد ملاقات ہوئی تو ثابت ہو گیا کہ عمران خان کسی بھی صورت میں اپنے اس حکومت کو نہیں ابھی تک چھوڑنا چاہ رہے تھے یا کسی کے ہاتھوں توڑوانا چاہ رہے تھے۔ باقی اختیار اب ان کے پاس ہے، آپشن ان کے پاس ہے، حکومت بھی ان کے پاس ہے۔ میں ایک واضح پیغام دیتا ہوں، جتنی بھی یہ ریاست ہے، اس کے ادارے ہیں، میں کھلا چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، کھلا چیلنج، کہ جتنا زور آپ نے لگانا ہے لگا لو۔ اب آپ کو لگانا پڑے گا، سازش کے تحت تو آپ نہیں کر سکے، اب آپ کے پاس ایک ہی طریقہ بچا ہے، وہ ہے آئینی طریقے سے، تو آپ یہ گرا نہیں سکتے۔ میں چیلنج دے رہا ہوں آپ کو، غیر آئینی طریقے سے تو آپ نے مارشل لا بھی لگائے ہیں اس ملک میں، بار بار لگائے ہیں، آپ نے اس ملک میں گورنر راج بھی لگانا ہے، وہ بھی غیر آئینی کام ہے، آپ لگا لو۔ آپ کنوکشن کر کے ہمارے سارے بندوں کو جیلوں میں ڈال دو، یہ بھی غیر آئینی کام آپ کر لو۔ لیکن میں آپ کو چیلنج دے رہا ہوں، اور پوری قوم اور پوری دنیا سن لے اس کو، کہ تمہارے میں اگر زور ہے، میں تمہاری طاقت کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمہاری زور کو بھی چیلنج کرتا ہوں، تمام اداروں کو بھی چیلنج کرتا ہوں۔ وہ ریاست جس کو میں چیلنج کبھی بھی نہ کروں، کیونکہ ریاست ماں ہوتی ہے، لیکن وہ ریاست جو ماں کے بجائے اب فرونیت پہ اتری ہوئی ہے، میں اس ریاست کو پوری کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم لوگوں نے سیاسی طور پر عمران خان کی یہ امانت مجھ سے گروا لی، یا آپ نے اس حکومت کو ٹاپل کر کے دکھا دیا، تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اب تکڑے ہو جاؤ، ساری پارٹیاں بھی تکڑی ہو جاؤ، سارے ادارے بھی تکڑے ہو جاؤ۔ ہمارے ماشاءاللہ ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، ہمارے لوگوں نے قربانیاں دے کے یہاں تک پہنچے ہیں، ٹائم ٹیسٹڈ لوگ ہیں، یہ نہ بکنے والے ہیں، نہ جھکنے والے ہیں، نہ ڈرنے والے ہیں۔ یہ چیلنج اب قبول کرو، سازش کے بجائے اور غیر آئینی طریقے کے بجائے۔ چیلنج ہے آپ کو، آپ کی طاقت کو چیلنج ہے، آپ کی فرونیت کو چیلنج ہے کہ آپ یہ حکومت ٹاپل کر کے دکھاؤ، میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ اب میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں آپ کے لیے، آپ کی اتنی اوقات نہیں ہے۔ آپ صرف سازش اور غیر آئینی کام کر سکتے ہو، سیاسی طور پہ آپ کی اوقات ہی نہیں ہے کہ آپ عمران خان کے لوگوں کو یا عمران خان کی حکومت گرا سکو۔ شکریہ جی۔